السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی نئے سال کا آج پہلا دن ہے۔ پہلی محرم اور سال 1434 نئے سال کی شروعات پر آپ تمام حضرات کو مبارکباد اور اللہ سے یہ التجا کہ اللہ اس سال کے دامن میں تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے کامیابیاں نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، ماہ محرم کی آمد کے ساتھ ہی مسلمانوں کا ایک گروہ یہ تصور دیتا ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی غم کا مہینہ ہے، اور غم بھی ایسا کہ ایک واقعہ جو 1400 سال پہلے ہوا اس پر آج تک رونا، نوحہ کرنا، غم کا اظہار کرنا، اس کو اپنے عقائد میں شامل کر لینا، یہ گزشتہ 1400 سالوں سے چل رہا ہے، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہے، بچوں کی اس میں شادیاں نہیں کرنا ہے، کچھ خوشی نہیں منانا ہے، اس طرح کا رجحان پایا جاتا ہے۔ یہ رجحان انتہائی غلط ہے، شریعت کے مغایر ہے۔ محرم کا مہینہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اس میں شادیاں کی جا سکتی ہیں، خوشیاں منائی جا سکتی ہیں، اچھے کھانے پکا کے کھائے جا سکتے ہیں۔ تقریباً 1434 سال یا 1433 سال کہیے پہلے دنیا میں ایک دور کا آغاز ہوا جسے ہم کہتے ہیں اسلامک ایرا، اسلامک دور۔ اس دور کی شروعات کے بعد دنیا میں جو انقلابات ہوئے، بے نظیر انقلابات، بے نظیر تغیرات، زمین پر انسانی زندگی کا نہج بدل گیا، سوچ و فکر بدل گئی، پوری انسانیت نے ایسی کروٹ لی کہ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آج جتنی اچھائیاں دنیا میں ہیں، آج جہاں جہاں روشنیاں پائی جاتی ہیں، جہاں جہاں علم آپ کو دکھائی دیتا ہے،
ہر چیز رہین منت ہے اسلامی دور کی، اسلامی ایرا کی، ہجری کیلنڈر کی۔ اگر امریکہ یا سپر پاورز دنیا کے خلاؤں میں، آسمانوں میں کمندیں ڈال رہے ہیں، سہرا جائے گا اسلامک ایرا کو۔ اگر دنیا کی بڑی بڑی تجربے گاہیں اپنے علم و ہنر کا لوہا منوا رہی ہیں دنیا سے، یہ رہین منت ہے اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی دور کا۔ اسلامی دور نے یا اسلامک ایرا نے جو انسانی دنیا میں جو تغیرات برپا کی ہیں، جو انقلابات برپا کیے ہیں سوچ و فکر میں، اور انسانی زندگی کے نہج کو جو تبدیل کیا ہے، اور اسلامی ایرا کے جو احسانات ساری دنیا پہ ہیں، آج ہم چاہتے ہیں کہ 1434ویں سال کے پہلے دن آپ کے سامنے کچھ جھروکے بتائیں، کچھ جھلکیاں بتائیں۔ ہمارے ذہن میں اس موقع پر صرف 4 یا 5 باتیں ہیں۔ اگر وقت نے وفا کیا تو ہم پوری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اگر وقت نہ ملا تو ہم آپ سے ضرور گزارش کریں گے کہ اسلامک ایرا کی تاریخ آپ ضرور پڑھیں، کس طرح اس نے انسانی زندگی کو تبدیل کر دیا، کس طرح ساری دنیا کی سوچ و فکر میں جو انقلاب اس ایرا نے برپا کیا، انیکسپلیکیبل، زبان سے الفاظ سے کہے نہیں جا سکتے۔ آئیے، اسلامی ایرا کی شروعات ہوتی ہے ہجرت سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اپنی جان کو بچانے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے توحید کے مرکز خانہ کعبہ سے نکلتے ہیں اور مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ بگننگ آف اسلامک ایرا، اسلامک ایرا کی شروعات ہوتی ہے۔ خاموشی سے زمین کے سینے پہ ایک نئے دور کی شروعات ہو گئی۔ اس اسلامک دور نے جو سب سے پہلے انسانی ذہنوں کے اندر انقلاب برپا کیا، انسانی سماج سے اس نے جہالت کو دور کیا، علم کی روشنیوں کو اجاگر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، پہلے ہی سال میں آپ نے جو اہم ترین کام انجام دیے، ان میں سے ایک اہم ترین کام تھا ایک مدرسے کا قیام، a seat of learning، لوگ جمع ہوں اور علم سیکھیں۔ مسجد نبوی پہ ایک چبوترا آپ نے بنا دیا، اور وہاں پہ کوئی امیر زادوں کو نہیں بلکہ معاشرے کے غریب ترین لوگوں سے کہا کہ آؤ اس چبوترے کو آباد کرو اور مجھ سے علم سیکھ لو۔ صفہ کا وہ چبوترا دنیا میں آج جہاں جہاں علم پایا جاتا ہے، ڈانڈے جا کے ملتے ہیں صفہ کے چبوترے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ان جماعت کو جمع کیا، ایک مدرسے کا قیام، ایک انسٹیٹیوشن کا قیام، a seat of learning، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کو جمع کرو اور ان کے اندر علم کو تقسیم کرو۔ آج زمین کے سینے پہ جہاں بھی یونیورسٹی دکھائی دیتی ہے،
اسی صفہ کے چبوترے کا ایک پرتو ہے۔ لوگ جمع ہوتے ہیں، علم کو سیکھتے ہیں، اور یہ کام اسلامک ایرا کے بالکل پہلے سال میں انجام دیا گیا کہ ایک اسلام اسٹیبلش ہوا، اسلام کا زبردست قانون چلنے لگا اور بہت بڑی آبادی اسلام کے دائرے میں آ گئی۔ جب کہیں جا کے کسی انسٹیٹیوشن کا قیام عمل میں آیا، ایسا نہیں ہوا۔ قسم پرسی کے عالم میں کتنی اہمیت ہے علم کی، اسلامی نظام میں مسلمانوں کے پاس، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں 2 وقت کی روٹی مہیا نہیں ہے، آؤ اور علم سیکھو۔ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، آؤ اور علم سیکھو۔ حضرات گرامی، علم کے معاملے میں اسلام نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ عام طور پر آدمی کا جو ذہن ہوتا ہے اس میں 2 قوتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک قوت ہے میموری پاور، یادداشت، یاد رکھنا۔ علم کا حصول میموری کی بنیاد پر، یادداشت کی بنیاد پر، میموری کی بنیاد پہ علم کو سیکھنا، یہ ایک علم کے حصول کا طریقہ ہے، اور زمانے دراز سے یہ طریقہ چلا آیا رہا ہے۔ استاد بلائے، بچوں کو جمع کیے، بچوں کو بتا دیے، بچوں نے ذہن میں محفوظ کر لیا، انہوں نے سیکھ لیا۔ لرننگ آن دی بیسس آف میموری۔ لیکن اسلام نے لرننگ کے اندر جو انقلاب برپا کیا، اسلام نے تمام انسانیت کو جھنجھوڑا کہ تمہارے ذہنوں میں ایک دوسری طاقت ہے، وہ تخیل کی، غور و فکر کی طاقت ہے۔ اس طاقت کی بنیاد پہ تم علم کو سیکھو۔ میموری کی بنیاد پر ہاں تھوڑا علم حاصل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید ایگزارٹ کرتا ہے، قرآن مجید لوگوں کو ابھارتا ہے کہ تمہارے ذہن کی جو عظیم الشان طاقت ہے، غور و فکر کی طاقت، تفکر کی طاقت، تخیل کی طاقت، اس کو استعمال میں لاؤ، اپلیکیشن آف مائنڈ کرو، اور اس کے بعد علم کو حاصل کرو۔ یہ علم کے دوسرے انداز کو حاصل کرنے کے طریقے نے آج انسان کو چاند پر پہنچا دیا، مریخ پہ پہنچا دیا، ساری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا۔ اگر وہی طریقہ چلتا کہ استاد نے پڑھا دیا اور شاگرد نے صرف اور صرف میموری کی بنیاد پہ علم کو حاصل کیا، 1400 سال پہلے جو علم ہوتا، آج اس علم میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اسلام نے کہا کہ نو، یوٹیلائز دا ادر فورس آف یور برین۔ دوسری عظیم الشان طاقت ہے غور و فکر کی طاقت۔ زمین و آسمان کے اندر ہم نے جو نشانیاں پھیلا دی ہیں، ان نشانیوں پہ غور و فکر کرو۔ تمہارا کام علم سیکھنا نہیں ہے، بلکہ تمہارا کام علم کو فروغ دینا ہے، علم کو بڑھاوا دینا ہے۔ لرننگ جو پہلے درجے کی ہے، دماغ کی اس صلاحیت کو، میموری پاور کو استعمال کر کے لرننگ، آدمی جامد ہو جاتا ہے، علم جامد ہو جاتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہے، علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن دماغ کی دوسری طاقت جو کہ عظیم الشان طاقت ہے، اس کو استعمال کر کے اگر کوئی آدمی علم کو حاصل کرتا ہے، دیکھیے ہر 10 سال کے بعد زمانہ ترقی کرتا ہے، دنیا آگے بڑھتی ہے، جست پہ جست لگاتی ہے، آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ آج ہم جس دور میں ہیں، یہ دوسرے طریقے سے جو علم کا حصول ہے، جس کی شروعات اسلامی ایرا نے کیا، بتایا
کہ تمہارے دماغوں میں دوسری قوت ہے، اس کا استعمال کرو۔ سینکڑوں آیتیں قرآن مجید میں ملیں گی، سینکڑوں آیتیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات دن کے ایک کے بعد ایک آنے میں بے شمار نشانیاں ہیں اولی الالباب، سوچنے والوں کے لیے، دانشمند لوگوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد ان بہترین لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو صرف میموری پاور کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے دماغ کے دوسری فورس کا استعمال کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے لیٹے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں اپنے دماغ کے دوسرے فورس کا استعمال کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ یتفکرون، اور الٹیمیٹلی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، مالک کتنے بہترین کائنات تو نے بنائی ہے، اس کا ایک ذرہ بھی بیکار تو نے پیدا نہیں کیا میرے مولا، ایک ذرہ۔ اتنی عظیم الشان کائنات جو آدمی کی تخیل میں سما نہیں سکتی، وہ کائنات، اس کا ایک ذرہ بھی تو نے بیکار پیدا نہیں کیا مالک، ہر ذرے کو تو نے انسان کے تابع کر دیا۔ یہ ایگزورٹیشن ہے، ایک نئے دور کا آغاز۔ لوگو کتنے بہترین لوگ ہیں، ان کو دیکھو، انہوں نے زمین و آسمان کی نشانیوں میں غور و فکر کیا ہے۔ تم بھی غور و فکر کرو، تم بھی غور و فکر کرو۔ افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا تتفکرون، افلا تعقلون۔ بار بار آیتوں کے اینڈ پر یہ آیتوں کے ٹکڑے آدمی کو ایگزورٹ کرتے ہیں کہ غور و فکر کرو، عقل سے کام لو، تدبر کرو۔ یہ میری نشانیاں ہیں، آسمان میں ہیں، زمین میں ہیں، نباتات میں ہیں، تمہارے اپنے جسم کے اندر ہے، ہر جگہ میں نے نشانیوں کو پھیلا دیا ہے۔ دیکھو، تمہارے دماغ کے دوسرے فورس کا استعمال کرو، اور وہ فورس ہے تفکر و تدبر۔ ایک ایسی زبردست سائنس وجود میں آ گئی، ایک ایسا زبردست دور کا آغاز ہو گیا کہ آدمی ایک دور کے بعد دوسرے دور آگے بڑھتے بڑھتے، کسی نے غور و فکر کیا یہاں تک، دوسرے نے وہاں سے شروع کیا، اس نے ختم کیا، تیسرے نے اور آگے لے گیا، اور آج مغرب میں جتنی ترقی دکھائی دیتی ہے اس کی ابتدا اسلامک ایرا نے کی ہے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے اسلامک ایرا کا دنیا پر۔ آج مغرب کی جو بھی ترقی ہے، بیلنس لوگوں سے پوچھئے کہ مغرب کی جو ترقی ہے وہ کتب خانے جو اسلامی ریاستوں میں تھیں، جب وہ ریاستیں پارا ہو گئیں، ختم ہو گئی، تو وہاں کے لائبریریز کو ٹارگٹ کر کے پوری کتابوں کو وہاں سے یورپ لے جایا گیا، اور وہاں پر کئی سالوں تک بیٹھ کے ان کتابوں کے ترجمے کیے گئے، اور اس کے بعد یورپ کے علم کے دور کا آغاز ہو گیا۔ دنیا کو چونکا دینے والی جو علم کی باتیں یورپ سے آتی ہیں، اس کی ابتدا افلا یتدبرون، افلا تعقلون۔
افلا تتفکرون یہاں سے شروع ہوئی. یہ سب سے بڑی دین ہے. آج اگر کوئی گورا سائنسداں یہ کہے کہ میں نے یہ عظیم الشان کام انجام دیا ہے، ہم اسے کہیں گے کہ اس دور کا آغاز تو اسلامک ایرا نے کیا ہے. اور ہمارے مسلمان بچے تو خالی بیٹھ کے ڈینگے مار کے کھا کے سو جائیں گے. واہ، وہ زبردست بات تھی بھئی ہماری. واپس جائیں گے اور اسی نہج کی زندگی شروع کریں گے اور اسی طرح غور و فکر کریں گے. نہیں نہ. سب سے پہلا علم کے میدان میں اسلامک ایرا کا جو کنٹریبیوشن ہے، آج جہاں بھی آپ کو علم دکھائی دیتا ہے، ٹیک اینی فیلڈ، باٹنی، زوالوجی، جیالوجی، ٹیکنالوجی، میٹالرجی، اوشینولوجی، اوشینوگرافی، جیوگرافی، جیالوجی، ارے واٹ ناٹ، ہر چیز اس کی ابتدا ان لوگوں نے کی جن کو قرآن مجید نے ایگزارٹ کیا. پہلے دور کے لوگ کمان دیکھو، غور و فکر کرو. میں ایک کتاب پڑھ کے دنگ رہ گیا کہ انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ جانتے ہو کہ آج جیوگرافی جو اتنی وسعت اختیار کر چکی ہے، وہ جیوگرافی کا علم وہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے کے مسلمان قرن اولا کے جب حج کو نکلتے تھے، بیابانوں سے گزرتے تھے، صحرا سے گزرتے تھے، اس موقع پہ قرآنی آیتیں پڑھتے جاتے تھے، اور قرآن میں یہ تھا کہ زمین و آسمان کی نشانیوں میں غور و فکر کرو. تو وہ لوگ پورے بیابانوں پر، آسمان پر، زمین پر، پتھروں پر، پہاڑوں پہ غور و فکر کرتے تھے، یہاں تک ایک جغرافی نامی ایک سائنس وجود میں آ گیا. حضرات گرامی، یہ تو سب سے پہلا احسان ہے. دوسرا جو عظیم الشان احسان اسلامک ایرا نے پوری انسانیت پہ کیا، وہ ہے انسان کو اسلامک ایرا نے ہوپ دیا. ہوپ، یقین. آج ہم دیکھتے ہیں صرف ہوپ کے اوپر تقریریں کر کے ایک شخص امریکہ کا 2 ٹرم کے لیے پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی ایڈوانس کنٹری، وہاں کے لوگ کتنے مایوسی میں زندگی گزار رہے ہیں. 2004 سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن میں امریکن پریزیڈنٹ نے ایک مارکت الآرا تقریر کی جس کا عنوان تھا ہوپ، امید. ڈیموکریٹک پارٹی نے آگے چل کے اسے نامزد کر دیا کہ آپ پریزیڈنٹ ہماری طرف سے. اس کے بعد اس کی مستقل طور پہ تقریریں ہیں. آج بھی وکٹری اسپیچ اس کی سنیے 2012 کی، اس میں وہ یہی کہے گا، ہوپ، آئی ایم ہوپ فل، امریکن پیپل شوڈ ہیو اے گڈ ہوپ. امید. یہ امید کس نے دیا؟ سب سے پہلے امید دنیا کو اسلامک ایرا نے دیا. مایوس انسانیت. اور اسلامک دور کا جو ایرا ہے، اسلامک ایرا ہے، اس کی شروعات اتنے ایڈورس کنڈیشن میں ہوئی، اور ان ایڈورس کنڈیشن میں 2-3 ایسے عظیم الشان واقعات ہوئے. وہ واقعات پہ 1 منٹ غور و فکر کیا جائے تو قیامت تک کے لیے انسان مایوس نہیں ہوگا. قیامت تک کے لیے ہوپ، ساری دنیا کے لیے یقین. وہ ہوپ اپنے اوپر نہیں، حالات پہ نہیں، ہوپ خالق کائنات پر. یقین. دنیا میں لوگ خالی ہوپ کے عنوان پہ تقریریں کرتے ہیں. اسلام بولتا ہے کہ اٹ از ناٹ اے ہوپ.
اللہ پر بھرپور توکل، یہ ہے ہوپ۔ اسلامک دور کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ کے آخری نبی خانہ کعبہ کو الوداع کر رہے ہیں۔ مکے میں لوگ آپ کے جان کے پیاسے ہیں، جان بچانا بھی ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کو خیر بات کہہ کے اپنے دوست کے ساتھ نکلے اور غار سور میں جا کے آپ نے پناہ لی۔ دیکھیے ہوپ کتنی عظیم الشان، انتہائی ڈسپیر، انتہائی ڈسپونڈنسی کے حالات، سامنے کوئی روشنی کی کرن نہیں، جان بچا رہے ہیں اور غار سور میں پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پہ 2 آدمی، اور 2 آدمی کی جان کے لیے مکے کی وادی میں 100 سرخ اونٹ کا انعام رکھ دیا گیا، اور مکے کا ہر نوجوان اس انعام کے لالچ میں رسول اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ 2 نوجوان غار کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ ڈسپیر کا کیا عالم ہوگا، مایوسی کے۔ اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سامنے لوگ کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد سب سے بہترین بشر حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے۔ وہ چٹان بھی ہل گئی، بے چین ہو گئے کہ اللہ کے رسول، لوگ تو پہنچ گئے، اس غار کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا جھک جاتے ہیں ہم 2 کو پکڑ لیں گے۔ Just it's a matter of few degrees۔ 90 ڈگری پہ آدمی کھڑا ہوتا ہے نا، تھوڑا سا 10-20 ڈگری جھک جائے تو دونوں پکڑے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کتنے ایڈورس حالات ہیں۔ یہاں سے اسلامی قرآن شروع ہو رہا ہے۔ لوگ ہوپ ہوپ بولتے ہیں، یہ ایڈورس حالات میں تو پگھل کے کہیں بہہ جائیں۔ یہاں تو خالی 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ پوری زندگی صرف 20 ڈگریز پہ آ گئی ہے، ذرا جھک جائیں 20 ڈگری پکڑے جائیں گے اور لوگوں کو 100 سرخ اونٹ مل جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ تو آ گئے، دہانے پہ آ گئے، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، سامنے لوگوں کے قدم دکھائی دے رہے ہیں، وہ جھک جائیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ہوپ کی، یقین کی 2 باتیں کہیں، 2 الفاظ۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 الفاظ کو قیامت تک کے لیے قرآن میں جگہ دے دی۔ انسانی سماج میں زندہ رہنے والوں، یہ ہوتا ہے ہوپ اینڈ یقین۔ انتہائی ایڈورس حالات ہوں، امید کا، اللہ پہ یقین کا دامن ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جب کافروں نے مکے سے نکالا، وہ غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، وہ اکیلے نہیں بلکہ ان کے ساتھ دونوں موجود تھے، اور ساتھ والے گھبرا گئے تھے۔ اس موقع پہ ہمارے رسول نے کہا لا تحزن، اے میرے دوست گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ اس موقع پہ ہمارے ساتھ ہے۔ This is the hope from where the Islamic era begins۔ سارے انسانیت کے لیے نمونہ۔ خالی تقریر ہوپ کی کھوکھلی کرتے ہو، ہوپ یہ ہوتی ہے، ہوپ حالات پہ نہیں، ہوپ تغیرات پہ نہیں، امید و یقین اللہ کی ذات پر۔ اے یار غار گھبراؤ نہیں، ہم 2 نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔
ساری دنیا کو ایک ہوپ کا پیغام، ایک امید کی کرن، مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں. نو پلیس فار ڈسپیر ان دا لائف. قرآن اگر آپ دیکھیں، ہر چند آیتوں کے بعد آپ کے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ امید مت چھوڑو. 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت کی وہ آیت، چھوٹی سی آیت علم نشرح کی کون سی آیت ہے شیخ؟ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. بے شک تنگی کے بعد راحت ہے. پھر ریپیٹ کیا، بے شک تنگی کے بعد راحت ہے. نو کوشچن آف ڈسپیر. مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں. جسٹ صبر کرو، حالات کا مقابلہ کرو، یا کم سے کم کھڑے ہو کے دیکھ لو، بہاریں چلنے شروع ہو جائیں گی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا لگا ہوا ہے بول رہے اللہ تعالیٰ. خوشحالی بدحالی سے لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے. یہ ہوپ کا پیغام ساری دنیا کے لیے اسلامک ایرا دیتا ہے. تیسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے اسلامک ایرا کا جو دینا چاہ رہا تھا، حضرات گرامی، اسلامک ایرا نے انسانیت کو دراصل جینا سکھایا. انسانوں کو ایک گول دیا. دیکھو، گول کی بنیاد پہ تم کو زندہ رہنا ہے. کیا گول لیس لائف؟ جانوروں کی طرح کھانا پینا گزر جانا، بے لطف لائف. پلٹ کے دیکھو تو کوئی زندگی میں ادنا سا کارنامہ موجود نہیں. کچھ دعوتیں، کچھ مکانات، کچھ بہترین محفلیں، کچھ دوستیں، پھر 4 لوگوں کے کندھوں پر سواری. That's all. گول لیس لائف. انسانیت کے لیے کچھ نہیں کیا. سب سے پہلے اسلام نے ساری انسانیت کو بتایا کہ آدمی کو ایک گول والی زندگی گزارنا ہے، اور وہ گول بھی عظیم الشان گول. اس سے اونچا کوئی دوسرا گول ہو نہیں سکتا. پوری زندگی اللہ کے لیے گزارو، اللہ کے پیغام کے لیے گزارو، اللہ کے پیغام کو سر بلند کرنے کے لیے گزارو. یہ عظیم الشان گول ہے تمہاری زندگی کا. اسلامک ایرا نے یہ پیغام، یہ گول پورے انسانوں کو دیا. عرب میں حال یہ تھا کہ کھانا پینا، کچھ بزنس کر لینا، اور رات میں کچھ محفلیں جما لینا، سو جانا، پھر اٹھنا، کچھ کھانا پینا، کچھ دوستوں سے ملنا، کچھ تجارت کی بات کرنا، رات میں کچھ محفل، سو جانا. نو گول. کوئی گول ہی نہیں. بالکل ہماری زندگیاں اس وقت جیسے گزر رہی ہیں، ایگزیکٹلی سملر. اللہ تعالی نے پوری انسانیت کو ایک گول دیا، اور جن لوگوں نے اس گول کو اپنایا ان کا کیا بہترین انداز میں قرآن مجید میں تذکرہ کیا. اور اس کی شروعات کہاں ہو رہی ہے؟ اسلامک ایرا سے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون. ٹوٹل لائف ایک گول والی اللہ کے لیے. اس کے لیے نہ گھر، نہ بیوی، نہ بچے، سب کو نمبر 2 پوزیشن، نمبر 1 پوزیشن اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے پیغام کو عام کرنا. اس کے لیے اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر مدینے کی آغوش میں پہنچ جانا.
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہاجر، یہ مہاجر ہیں، انہوں نے اپنے بیوٹیفل لائفز کو میرے لیے قربان کیا، اپنے بزنسز کو میرے لیے قربان کیا۔ یہ گول، پوری انسانیت کا گول۔ کتنے واقعات ابتدائی زمانے میں ساری انسانیت کے لیے ایک نمونہ، a new beginning of an era۔ کیا کھا پی کے گزر رہے ہو؟ آؤ ایک گول بناؤ، اور وہ گول یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا۔ وہاں پہ جو تذکرہ کیا گیا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، گھروں سے نکالے گئے، وہ اموالہم، اپنے اموال سے نکالے گئے۔ بہترین دکانیں تھیں، کلوز، چلو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے چلو مطلب یہ نہیں کہ بس نکل گئے کچھ دن کے لیے، نہیں، ٹوٹل اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ گھروں کو چھوڑ دو، اللہ کے لیے چل دو، ٹوٹل شفٹ۔ اور وہاں جانے کے بعد کیا کرنا؟ اچھے گھرا بنا لے کے، ایک دوسری شادی کر لے کے، پھر ایک نئی دکان کھولنا؟ نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایوری سیکنڈ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ یبتغون فضلا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا۔ اور اس کے بعد وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر دم رات کے 12 بجے، دن کے اجالے میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے کمر بستہ رہنا۔ I am ready۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا بہترین گول، والذین ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ہجرت سے پہلے من بعد ما ظلموا، ان پہ بڑا ظلم ہوا بھائی، ان کے گھروں کو ٹارچ کر دیا گیا، جلا دیا، اس لیے کہ مسلمان ہیں، برداشت کیا، اسلام سے 1 انچ نہیں ہٹے۔ نوجوانوں کو مار دیا گیا، 1 انچ نہیں ہٹے۔ یہ تمام حالات سے گزرنے کے بعد ایک اور سٹیپ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ that day is not far off، وہ دن دور نہیں، ان قریب دنیا میں اس کا اجر تم کو ملے گا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، دنیا کا میں بہترین اس کا اجر ملے گا۔ ان کیس نہیں ملا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا اجر تو بہت بلند ہے جی۔ لو کانو یعلمون، کیا دنیا کے چند ٹکوں کے میں پھنس جاتے ہو؟ آؤ، آخرت کا اجر تو سب سے بڑا ہے۔ اور ہم نے جو دور کا آغاز کیا اسلامک ایرا کا، اس کی انتہا میرے پاس ہوتی ہے۔ لوگوں کو ایک گول دیا، لیڈ اے لائف وتھ اے گول، اور وہ گول بھی چھوٹا موٹا نہیں، ٹاپ موسٹ گول، فی اللہ، فی سبیل اللہ۔ 6 پوائنٹ تھے، 3 پہ آخری 4تھا پوائنٹ سن لیجئے اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اسلامک ایرا نے دنیا کو یہ بتایا کہ اپنے لیے نہیں جینا ہے، لوگوں کے لیے جینا ہے۔ ڈونٹ لیو فار یور سیلف، لیو فار ادرس۔ یہاں شروع ہوتی ہے اسلامک ایرا۔ یہ نہیں
جو بھی ہونا مجھے ہونا، یہاں تک کہ معمولی دعوتوں میں بھی میرے کو پہلے سیٹ ہونا، جو بھاگم دوڑ ہوتی ہے اپنے پاس میرے کو پہلے۔ ایک چھوٹے لیول میں بتا رہا ہوں، بڑے لیول پہ تو بڑے بڑے تحریکات، تلنگانہ میرا، آندھرا تیرا، اور آگے بڑھے تو یہ دریا کا پانی میرا وہ تیرا، وہی کیفیات شادی خانوں میں میرے کو پہلے سب کچھ میرے لیے ہونا، ڈش آئی تو پہلے میں حاصل کرنا۔ ایک چھوٹے لیول پہ جس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ بڑے لیول پہ تو بہت بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی امریکہ سے بھی تقریباً 8 سے زیادہ اسٹیٹ سے تقریباً 10-20 ہزار لوگ ہر اسٹیٹ کے ووٹ دیے ہیں کہ ہم کو سپریٹ کرو بول کر۔ اس میں بھی یہی نفسیات ہے، میری بہتری دوسروں کی نہیں۔ بال ٹھاکرے صاحب اب عنقریب یا تو انتقال کر گئے ہیں یا عنقریب اعلان ہو جائے گا کہ انہوں نے بھی یہی لگایا کہ بس بامبے مراٹھی مانوس باہر والے چلے جاؤ بول بول کے اب رخصت ہو رہے ہیں۔ وہی کیفیات، اپنے لیے، میرے فیملی، میرے بچے، سب کچھ میں۔ اسلامک ایرا نے ساری دنیا کے سامنے ایسی انسانی گروہ کو پیش کیا کہ دیکھو یہ ہونا ہے، یہ live for others۔ زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ نکل چلو اس دائرے سے، نکل کے اس اونچے مقام پہ پہنچو انسانوں۔ زمین پہ ہر طرف امن ہی امن ہوگا۔ لوگوں کے لیے جیو، اپنے لیے نہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ تذکرہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت سے پہلے ہی مدینے میں اسلام لا کر قیام کیے ہوئے تھے، یعنی انصار۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور ان کے دلوں کا حال اتنا بہترین ہے، پوری کائنات سما جائے ان دلوں میں، پوری کائنات۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو کچھ بھی دے دیا جائے اس کی حاجت تک محسوس نہیں کرتے، ریکوائرمنٹ ہی محسوس نہیں کرتے۔ جب دل میں ریکوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر میں اور تو کی کیفیت آ جاتی ہے۔ کیا بہترین دل! وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو کچھ بھی دے دیا جائے اس کی حاجت تک محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ایک اور سٹیپ آگے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جگہ بے انتہا مجبور ہیں لیکن دوسرے کی مصیبت کو اپنے پہ ترجیح دیتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ they are living for others۔ دوسروں کے لیے جیو، دوسروں کی پریشانیوں کے لیے جیو، اپنی پریشانی بالکل بعد میں، پہلے دوسروں کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو کچھ بھی، اس سے پہلے کیا آیت ہے؟ یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی مشکلات سامنے اگر ہوں اور اپنی مشکل بھی ہو تو اپنی مشکل پہ لوگوں کی مشکل کو ترجیح دے دیتے ہیں اور ان کے حوالے مال کو کر دیتے ہیں۔ لیونگ فار ادرس، یہ میسیج ہے اسلامی ایرا کا۔ آج ساری دنیا کے لیے میسیج ضروری ہے۔
آج ایک آدمی اپنے لیے جی رہا، ایک شہر اپنے لیے جی رہا، ایک علاقہ اپنے لیے جی رہا، ایک ملک اپنے لیے جی رہا ہے۔ آج جو نیشنلزم ہے، نیشنلزم کا تصور یہ ہے کہ جس نیشن میں آدمی رہتا ہے وہی خوشحال ہو، باہر والے کچھ بھی ہو، روئے پلائے مر جائے، کوئی فکر کی بات۔ پیٹرول مجھے ملنا، کھانے کی چیزیں مجھے اچھی ملنا اور میرے علاقے کے لوگوں کو اچھی ملنا، سب کچھ مجھے اچھا، دوسرے کچھ بھی ہو جائے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے خون خرابہ ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ایک انتہائی مالدار آدمی کا تذکرہ کرنے کے بعد، احسن کما احسن اللہ علیک، احسان کرو لوگوں پر جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین پہ فساد مت مچاؤ۔ فساد ایک مالدار آدمی کا کیا ہے؟ سامنے انتہائی مجبور ہے اور کنجوسی سے بیٹھا ہوا ہے، فساد ہے، بہت بڑا فساد۔ مال تو رکھا ہوا ہے لیکن کنجوس، سامنے آدمی بل بلا رہا ہے، نہیں دے رہا، فساد۔ پورے معاشرے میں چوریاں ڈکیتیاں ہو جائیں گی، لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور اپنے ہی خاندان میں غریب ہیں، بیمار ہیں، لیکن فساد مالدار کا کیا ہے؟ شاندار آسٹنٹیشن، دکھاوا میرے مال کا یہ ہے، میری دعوتیں ایسی ہیں، میری شادیاں اتنی شاندار ہیں، میری گاڑیاں اتنی بہترین ہیں۔ یہ فساد ہے ایک مالدار کا۔ اور مالدار کا فساد یہ بھی کہ فسادوں میں سب سے خطرناک فساد کہ اس کے پاس مال موجود ہے اور فواحش و منکرات کو فروغ دینے کے لیے اپنے مالیے کو مشغول کرتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا فساد ہے۔ فلمیں بنانے کے لیے اپنے مال کو مشغول کیا، دھاراواہک بنانے کے لیے اپنے مالوں کو مشغول کیا، جتنے فواحش کے اڈے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کیا۔ سب سے بڑا فساد ایک مالدار کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اٹس اینٹی ٹو اسلامک ایرا۔ اسلامک ایرا یہ ہے کہ پہلے آپ، بعد میں میں۔ مغرب، کمیونزم، نیشنلزم، پہلے میں، دوسرے مر جائے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ اسلام، اسلامک ایرا، پہلے پریشان سامنے والا، بعد میں کبھی موقع ملا تو میں اپنی پریشانی دور کر لوں گا، ورنہ اللہ میاں مجھے دے دے گا قیامت میں۔ یہ عظیم الشان میسیج اسلامک ایرا ساری دنیا کے دیتی ہے۔ یہ اسلامک ایرا ہے۔ چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے اس کی رکھی ہیں۔ آپ اسلامی تاریخ پڑھیے، جہاں جہاں آپ کو بہتری ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے، اور اگر جہاں آپ کو مشکل اور فساد دکھائی دے رہا ہے وہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلامک ایرا کا اثر دوسرے آئیڈیالوجیز نے ختم کر دیا ہے، اس لیے وہاں پہ آپ کو فساد دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پھر سے اس طرف لوٹیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضرات گرامی، دو اعلان